تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد قائم ہونا چاہیے، اور اتحاد کے لیے کربلا سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ! میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس نظم کا عنوان ہے اتحاد۔ اتحاد، واہ! ملاحظہ فرمائیں ہدایت سرکار۔ عرض کیا ہے کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں، جلوہ ایک ہے۔ آہا آہا، کربلا کے مختلف منظر ہیں، جلوہ ایک ہے، جلوہ ایک ہے، ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مطلب ہے۔ کربلا کے مختلف منظر ہیں، جلوہ ایک ہے، ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے۔ ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کیا بات ہے، واہ! ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے۔ سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں؟ ایک خدا ہے، ایک نبی، عالم کا قبلہ ایک ہے۔ ایک خدا ہے، ایک نبی، عالم کا قبلہ ایک ہے۔ بچ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں، بچ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں۔ جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے۔ یہاں لگی رہتی ہے۔ لیکن نظم آ رہی ہے اپنے ارتقاء کی طرف، نظم کا ارتقاء ملاحظہ فرمائیں کہ ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے۔ بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں، جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے۔ جنتی ہے کون فرقہ یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے۔ یہ سمجھیے، نظم کا ارتقاء ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے۔ تو 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ، اور یہاں 12 اماموں کا مصلی۔ بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں، جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے۔ جنتی ہے کون فرقہ یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے۔ 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ، اور یہاں 12 اماموں کا مصلی ایک ہے۔ اور یہاں 12 اماموں کا، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد اجازت ہے؟ اللہ فرمایا حضرات، ایک محب حسین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں غالب کی ایک مشہور غزل، اس کی کچھ تضمینیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غالب کی غزل آپ کے پیش نظر ہے۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ میں صرف 2-3-4 مصروں کی تضمین حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تیری الفت میں جینے والوں کو، تیری الفت میں جینے والوں کو موت آتی ہے پر نہیں آتی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔
رک نہ جائے کہیں میری سانسیں، رک نہ جائے کہیں میری سانسیں، ڈوب جائیں نہ وقت کی نبضیں، کس بھروسے پہ ہم جیے تو جیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ حضرات میں اردو ادب کا اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں سمجھتا، بہت چھوٹی خدمت ہے اردو ادب میں میری، میں کوشش کرتا ہوں اردو ادب سیکھنے کی۔ میں نے غالب کے اس مصرعے پہ تضمین کرنا مجھ جیسے ناچیز طالب علم کے لیے بڑا مشکل تھا، میں نے کوشش کی، اگر کوشش کامیاب ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں ایمان ابو طالب کے حوالے سے نہ جانے آپ نے کتنے شعر سنے ہوں گے، اب غالب کے مصرعے پہ تضمین ملاحظہ فرمائیں کہ کس بھروسے پہ ہم جیے تو جیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کل ایمان جس کا بیٹا ہے، کل ایمان جس کا بیٹا ہے، جس کا قرآن خود قصیدہ ہے، جس کا قرآن خود قصیدہ ہے، اس پہ الزام کفر کیسا ہے، ارے بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں، بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، حوصلے پورے کر چکے اپنے، حوصلے پورے کر چکے اپنے، اے یزیدی مزاج و عیش کرو، اے یزیدی مزاج و عیش کرو، کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم کو، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، حجت حق جو آج آ جائے، آ کے غیبت کا راز سمجھائے، تیغ حیدر کی آگ برسائے، دشمنان حسین بچ جائیں، کوئی صورت نظر نہیں ماشاءاللہ کچھ رہی حجت حق جو آج آ جائے، آ کے غیبت کا راز سمجھائے، تیغ حیدر کی آگ برسائے، دشمنان حسین بچ جائیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔
اور آواز دے رہا ہوں والد جواد العلماء علی جناب مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب کو کہ وہ رونق افروز ممبر ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک بآواز بلند صلوات کے ساتھ مولانا کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والقطبۃ والمنبر والوجہ الانور والقد الاقمر والجبین الازہر والحطب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیت اللہ الاعظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ قرآن کی یہ مشہور و معروف آیت جس میں خدا بند عالم اپنے چند مخصوص بندوں سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، ذکر، ذکر کرو، یاد کرو، تذکرہ کرو۔ یہ مطالبہ خدا کی جانب سے ہے۔ بہرحال یہ آیت ایسی ہے کہ جس پہ کئی مجلسیں آپ نے امیر سے سنی ہوں گی، اور پرسوں سے لے کر کے آج تک اسی آیت پہ یہ چوتھی مجلس ہے کہ جو ہم اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ تو ان موضوعات کو دہرانا مقصد نہیں ہے جو پڑھ چکے ہیں۔ مطالبہ ہے خدا کا اپنے بندوں سے کہ ذکر کرو، یاد کرو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، جب وہ کوئی مطالبہ کسی سے کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اس میں مقصد جو پوشیدہ ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب طلب کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی غرض کے تحت، اپنے مقصد کے تحت، اپنے مطلب کے تحت۔ لیکن اللہ کا عنوان یہ ہے کہ اگر بندے سے بھی کچھ طلب کرتا ہے تو اپنی غرض کے تحت نہیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں، پوری یونیورس میں تنہا ایک وجود ہے اللہ کا کہ جو بے غرض ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے غرض نہ ہو، بے غرض ہو۔ یعنی ہر انسان، ہر مخلوق ایک غرض کے تحت، ایک مقصد کے تحت، لیکن تنہا اللہ کی ذات ہے کہ جو بے غرض ہے۔ اور اسی لیے وہ اس بات کو بار بار تکرار بھی کرتا رہتا ہے اور یاد بھی دلاتا رہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہو۔ غور کیجئے گا۔ اور احتیاج کا تعلق اگر آپ دیکھیے گا، ضرورت اور احتیاج کا تعلق انسان کے جسم و جثے سے ہے۔ کائنات کی ہر وہ شے کہ جو جسم و جثہ رکھتی ہے، یعنی فزکس رکھتی ہے، فزیکلی موجود ہے، وہی چیز محتاج ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا۔ دیکھیے یہ تھوڑی سی فلسفی اور منطقی بات ہے، اگر میں پہنچا سکا تو جو شے فزک رکھتی ہے،
جسم و جثہ رکھتی ہے، میٹر ہے، وہی محتاج ہوتی ہے۔ ہمارا جسم و جثہ ہے، وجود ہمیں دیا اللہ نے، تو ہمارے پورے وجود کو نہ جانے کتنی چیزوں کا محتاج بنا دیا۔ بعض دیکھی چیزوں کا محتاج ہے، بعض اندیکھی چیزوں کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا وجود سانس لینے کے لیے ہواؤں کا محتاج ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، اور کیجیے گا بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری احتیاج کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ کمال ہے اس خلق کرنے والے کا کہ جہاں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہیں ہماری ضرورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور کیجیے گا یعنی ہماری ضرورتوں کو بھی پیدا کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوگی کہ جو پروڈکٹ بعد میں لائے، ایسیسریز پہلے لائے۔ اور کیجیے کہ آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، اور میرا تو اصول ہے کہ میں آپ کی لینگویج میں بالکل آسان بنا کے بات کرتا ہوں۔ کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوگی کہ جو مین پروڈکٹ کو بعد میں لے آئے، اس کی ایسیسریز جو ہے وہ پہلے لے کے آئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے پروڈکٹ پہلے آتا ہے، ایسیسریز بعد میں آتی ہے نا؟ لیکن اللہ کا کمال دیکھیے، اللہ کا کمال دیکھیے، ہمیں وجود بعد میں دیا، ہماری ضرورتوں کو پہلے پیدا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمیں وجود اللہ نے بعد میں عطا کیا، لیکن ہماری ضرورتوں کو، ہماری احتیاج کو پہلے پیدا کیا۔ ہوا پہلے سے ہے، پانی پہلے سے ہے، غذا پہلے سے ہے، پاؤں دیا تو زمین پہلے سے ہے، سر دیا تو شامیانہ پہلے سے ہے۔ غور کیجیے گا یہ سارے وجود جو ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہماری ضرورت ہے وہ اللہ نے پہلے پیدا کر دی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے۔ تو اب چونکہ ہم وجود رکھتے ہیں تو ہم محتاج ہیں، قدم قدم پہ محتاج، ہر ایک سانس اور ہر ایک نفس کے لیے ہم محتاج ہیں۔ یعنی سر سے پا تک سراپا احتیاج کا نام ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ سوچئے، سر سے پاؤں تک سراپا احتیاج کا نام ہے، ضرورت کا نام ہے، محتاج کا نام ہے انسان۔ اور اللہ نے کمال دیکھیے کہ ہمیں سراپا محتاج بنا کے ہمارے اندر وہ ایبیلٹی، وہ کوالٹی رکھ دی کہ اگر تم اس کوالٹی کا استعمال کرو گے، اور کیجئے گا اگر تم اس ایبیلٹی کا، اس کوالٹی کا، اس کیفیت کا، اس کمال کا استعمال کرو گے تو ہم تمہیں محتاج سے بے نیاز بنا دیں گے۔ اور کیجئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہ جو محتاج ہے اسی محتاج کے ذریعے سے نہ جانے کتنی محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس صلاحیت کا استعمال کیا جائے، اس کوالٹی کا استعمال کیا جائے تو خدا کہہ رہا ہے ہمیں محتاج بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے تم محتاج ہو، آج تک کسی محتاج کو کسی کی احتیاج پورا کرتے نہیں دیکھا آپ نے۔ جو محتاج ہے وہ بیچارہ کیا پورا کرے گا احتیاج؟ جو خود مانگ کے کھا رہا ہو وہ کسی دستے سوال کو پر کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی مانگ کے کھانے پہ، اب آپ تصور کیجئے کہ ہم کو مکمل سوال پیدا کیا ہے، سر سے پاؤں تک ہم سوالی ہیں، سر سے پاؤں تک ہم فقیر ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اگر یہ صلاحیتیں استعمال کرو گے تو انسان ملک کو بھی تمہارے در کا فقیر بنا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ عنوان ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں محتاج پیدا کیا، لیکن وہ خدا، وہ بے نیاز حقیقی، چونکہ ہم محتاج کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جسم و جثہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آنکھیں دی تو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہمیں منظر کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کا استعمال کب ہوگا؟ کہ جب وہ منظر ہمارے سامنے آئے۔ کانوں کا استعمال، کان محتاج ہے صداؤں کا، زبان محتاج ہے تکلم کی۔ یہ جو 5 سینس ہمیں دیے ہیں یہ سب محتاج ہیں، یہ سب محتاج ہے درک کرنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، یہ محتاج ہے دوسری چیزوں کے، چونکہ ہم جسم و جثہ رکھتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، اب آپ سمجھیے کہ اللہ بے نیاز کیوں ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم محتاج کیوں ہیں
تو یہ سمجھنا خود بخود آسان ہو جائے گا کہ اللہ بے نیاز کیوں ہے. چونکہ اللہ ہمارے پاس، ہم محتاج اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے کہ جو ہمیں محتاج بناتا ہے دوسری چیزوں کا، اور اللہ وہ کچھ نہیں رکھتا کہ جو محتاج بنائے. وہ آنکھوں کے بغیر دیکھ لیتا ہے، کانوں کے بغیر سن لیتا ہے، زبان کے بغیر بول لیتا ہے کہ نہیں، ہاتھ پاؤں کے ذریعے بغیر اختیار رکھتا ہے. تو وہ چیزیں جو محتاج بناتی ہیں کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو وہی مختار کل اور وہی بے نیاز حقیقی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اسے محتاج بنائے. وہ ایک قدرت ہے، وہ ایک پاور ہے، وہ ایک انرجی ہے، اور انرجی کے لوگ محتاج ہوتے. انرجی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، اور وہ خود انرجی نہیں ہے بلکہ سورس آف انرجی ہے. اور چونکہ انرجی بھی اپنے سورس کی محتاج ہے، انرجی بھی اپنے سورس کی محتاج ہے. وہ انرجی نہیں ہے بلکہ وہ سورس آف انرجی ہے. اور یہ سورس آف انرجی جب انرجی تقسیم کرتا ہے تو کوئی آدم بنتا ہے، کوئی ابراہیم بنتا ہے، کوئی موسیٰ بنتا ہے، کوئی عیسیٰ بنتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب غور کیجئے گا تو یہ اللہ کا معاملہ، وہ بے نیاز حقیقی ہے، وہ بے نیاز حقیقی ہے. وہ بے نیاز حقیقی، اسے ہماری کیا غرض ہو سکتی ہے اور ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض نہیں. تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یا کچھ ہمارا بھلا بھی نہیں کر سکتے. نہ بگاڑ سکتے ہو نہ بھلا کر سکتے ہو. تم ایسی مخلوق ہو کہ جو بگاڑو گے بھی تو اپنا، بناؤ گے بھی تو اپنا. نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے، نہ کسی کا کچھ بنا نہیں سکتے. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کا کچھ بگاڑ اور بنا نہیں سکتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا، یا اللہ کا کیا بنا لے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا بگاڑو بنا سکتا ہے؟ تو وہ بے نیاز حقیقی ہے. تو اب اگر وہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اپنی غرض کے تحت نہیں، اپنی غرض کی تحت نہیں، ہماری غرض کے تحت. یعنی اللہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہم ہی تک آتا ہے. اور اس آیت میں خدا اس ریٹرن کے بارے میں بھی تذکرہ کر رہا ہے. ذکر، ذکر کرو. کاہے کے لیے؟ تو ذکر کا محتاج ہے. کس لیے تجھے یاد کریں؟ تو ہمارے یاد کرنے کا محتاج ہے. کس لیے تیرا تذکرہ کرے؟ تو ہمارے تذکرے کا کرنا ہی. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہی ذکر ہے کہ جو صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ جو ریٹرن آ رہا ہے نا، ذکر کرنے کا ریٹرن، عام طور پہ جس کی تعریف کی جاتی ہے فائدہ اس کا ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ کی میں تعریف کروں، کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہے، آپ تعریف کر رہے تھے، تو آپ کو کوئی یاد رکھے گا کہ اس شاعر کو یاد رکھے گا کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ فائدہ کسے ہوا؟ تعریف کرنے کا فائدہ کس کو؟ یہ ریٹرن تعریف کا پہنچ کس کی طرف پہنچ رہا ہے؟ یعنی اس کو منفعت، یہ جو سود ہے، یہ جو فائدہ ہے، کس کو مل رہا ہے؟ جس کی تعریف ہو رہی ہے. جس کی تعریف ہو رہی ہے ہمیشہ فائدہ اسی کو ملتا ہے جس کی ہو رہی ہے. کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے تعریف اس کی کرو کہ جس کا فائدہ تعریف کرنے والے کو پہنچے. اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں؟ اسی لیے کہ اگر تعریف کرنی ہے تو اس کی کرو کہ جس کا فائدہ ہمیں ملے. اور یہ کائنات میں تنہا ہی ذکر ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے، جن کی تعریف کی جائے، جن کی مدح کی جائے تو مدح کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک اللہ اور ایک محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ تصور کیجئے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں سوال کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں مجلس دوسری طرف چلی گئی، اب یہ مجلس میرے ہاتھ سے نکل گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، تعریف ہے نا، آپ کسی کی تعریف کیجئے، کسی کی کیجئے، چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کسی بڑے کو پکڑ لیجئے، اس کی تعریف کیجئے، کسی مجتہد کی، کسی کوئی بہت بڑا ہو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جب اس کی تعریف کریں گے تو 2-4 ایسے ہوں گے جو آپ کی تعریف کو کنڈم کرنے والے بھی ہوں گے. کنڈم کرنے والے بھی ہوں گے.
انگلی اٹھانے بھی والے، آپ جس کی تعریف کر رہے ہو تعریف آپ جانتے ہیں، آپ نے ایک طرف سے دیکھا، ہم سے پوچھیے، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے آدمی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانیے کتنے دن آپ ساتھ رہے ہیں، ہم سے پوچھیے، ہم تو ساتھ رہتے ہیں، سارے راز کھل جائیں گے اسی وقت، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک دو جہت دیکھ کر کے، ایک دو رخ دیکھ کر کے انسان کسی سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح سرائی کرتا ہے۔ تو جو دوسرا ہے فوراً وہ چار آدمی ہو سکتا ہے نہ بولے لیکن چپ رہے گا، ہے نا، وہ چپ رہے گا، اور ایک دم اگر ایک دم خاموش ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ خاموشی بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت خاموش ہوتی ہے۔ اچھا اگر مومن ہوگا تو ایک دم خوش ہو جائے گا، اور اگر مومن نہیں ہوا تو فوراً ہاں میں ہاں ملا دے گا موقع دیکھ کے۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں؟ موقع دیکھ کے ہاں، لیکن منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں بھی ہاں ہاں ملاتا ہے، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں بھی ہاں ہاں ملاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ دونوں جگہ ہاں ہاں ملاتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کا تجربہ کر لیجئے، ایک آدمی بیٹھے پہلے تعریف کرے کہ ہاں ہاں صحیح فرما رہے، صحیح فرما، اور دوسرا برائی کرنے لگے، تھوڑا سا بلند آواز میں برائی کرنے لگے اور تھوڑا سا کیا بات کرتے ہیں، فوراً ان کے ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ فیصلے ہی نہیں کر پائیے گا کون صحیح کہہ رہا ہے۔ غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ جو تعریف ہے، یہ جو آپ کسی کی بھی کیجئے تو کوئی نہ کوئی پہلو نظر آ جاتا ہے، لیکن آپ سوچیے، اور اس جہت سے کہ ہر جہت سے انسان ایسا کمپلیٹ ہو جائے کہ کوئی برائی کا پہلو ہی انسان کے وجود میں نہ رہ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی برائی کا، کوئی عیب کا، کوئی کمی کا پہلو ہی انسان کی زندگی میں نہ رہ جائے، دامن پہ نہ رہ جائے ایک دھبا بھی، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اب سمجھیے اہل بیت کے کردار کو، کہ اہل بیت نے اپنے دامن کردار کو کتنا پرنور بنا دیا کہ ہر جہت سے نور، چراغ سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی اہل بیت کے نور کو، کیونکہ چراغ تلے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی ہر جہت سے، جس روح سے دیکھیے، ان کا دامن کردار پرنور نظر آئے گا، ان کا دامن کردار جو ہے وہ روشن نظر آئے گا، پرنور نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ تصور کیجئے، اب اگر ایسے کی تعریف کی جائے اور کوئی برائی کرے تو جو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر ایسے موقع پہ خدا خود بخود کچھ انہی میں سے پیدا کر دیتا ہے کہ جو خود اپنے کی زبان کاٹ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کی زبان کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا بہت سی باتیں ایسی تاریخ کی ہیں کہ جو ایک ایک جملے میں کہی گئی ہیں، اب تاریخ تو پڑھی نہیں آپ لوگوں نے، تو آپ کو کیا بتایا جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی نہ کوئی ایسے کو پیدا خدا کر دیتا ہے امیڈیٹلی کہ وہ فوراً جو ہے وہ اپنے کی، کہ جو یہ کمال ہے انسان کے کردار کا، اور اس کمال کے حامل کا نام ہے اہل بیت، اس کمال کے حامل کا اہل بیت۔ اور میں دیکھیے ایک بات آپ کہی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے آپ ایک شخصیت لے لیے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے محبت، یہ تقاضائے مذہب نہیں ہے، یہ تقاضائے مذہب نہیں ہے، یہ تقاضائے اسلام نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا حضرت علی سے محبت کرنی پڑے گی، چونکہ ہم شیعہ ہیں لہذا حضرت علی کو چاہنا پڑے گی، یہ تقاضائے مذہب۔ مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ یہ تقاضا، اس کا تعلق تقاضائے مذہب سے نہیں ہے کہ یہ مذہب کا تقاضا ہے کہ محبت کی جائے، یہ شیعت کا تقاضا ہے، نہیں، بلکہ علی سے محبت تقاضائے فطرت ہے۔ اور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی علی سے محبت یہ نیچر، یعنی جس نیچر پہ، جس جین پہ آپ کو خلق کیا ہے نا، جس نیچر پہ آپ پیدا کیے گئے، اس نیچر کا تقاضا ہے کہ علی سے محبت کی جائے، اس نیچر کا تقاضا ہے کہ علی سے محبت کی جائے، اس نیچر کا تقاضا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو اس ذات میں پایا نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور صرف میں نے کہا نا کہ کئی بار میں نے عرض کیا کہ کمال کا پایا جانا کمال نہیں ہے،
بلکہ دامن کا بے عیب ہونا یہ کمال ہے۔ لوگوں نے کمال تو اتنا ڈھونڈ لیا، رسول اللہ کی حدیث سامنے آئی کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام انسان و جن مل کر کے علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے۔ تو اب رسول کی حدیث تھی، تھوڑا بہت رسول پہ یقین تھا، آپ غور کیجئے گا۔ تو اب وہ جو رسول پہ یقین تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی کمال تو نہیں گنوا سکتے علی کا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہے کہ کون سا کمال علی میں نہیں پایا جاتا، یہ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سا کمال، کون سی فضیلت، کون سی کوالٹی ہے کہ جو علی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ مشکل کام ہے، چونکہ نبی کہہ چکے کہ اگر انسان جنات مل کر کے بھی علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو دوسرا کام بہت آسان ہے، وہ کیا ہے کہ چلو علی کے کمال کے حوالے سے اگر ہم احسان نہیں کر سکتے یا کوئی ایک ایسا کمال نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کے بارے میں کہیں کہ یہ علی میں نہیں پایا جاتا، تو ٹھیک ہے کوئی ایک عیب ہی علی کی ذات میں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تھوڑا آسان کام ہو جاتا ہے، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص یہی علی کی ذات میں ڈھونڈ لیا جاؤ، کہا جائے کہ یہ کمی ان میں تھی، یہ عیب ان کے اندر پایا جاتا تھا، یہ نقص ان کے اندر پایا جاتا تھا، یہی ڈھونڈ لیا جائے۔ اچھا آپ انسان سے لڑ سکتے ہیں، اللہ میاں سے تو نہیں نہ لڑ سکتے بھئی، آپ جتنا بھی پنگا مول لینا چاہیے وہ انسان سے لے سکتے ہیں، اللہ سے تو لے نہیں سکتے۔ آپ عیب ڈھونڈنے نکلے، کوئی ایک عیب علی میں مل جائے اور وہاں اللہ گارنٹی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کسی رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ وہاں گارنٹی، تو اب اللہ میاں نے نبی پہ بھی نہیں چھوڑا، یہ تو گارنٹی خود لے لی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کسی عیب کو، ان کی کسی نقص کو، کسی رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ تو آپ ڈھونڈ کیسے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ صحیح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اللہ میاں کے سامنے اکڑیں گے تو شیطان کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے سامنے اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور خدا بدلہ کیا دیتا ہے، حشر کیا کرتا ہے اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کمال اہل بیت کا یعنی ہر جہت سے کوئی جہت ایسی نہیں بچی، اور یہ ریزن، یہ سبب کافی ہے علی سے محبت کا۔ نبی کی کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ریزن کافی ہے کہ اگر آپ اپنے کاسے سر میں عقل سلیم رکھتے ہیں تو آپ کے عقل مند ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کیجئے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی محبت علی آپ کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے گا، یعنی آپ کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ جو نیچر کے اعتبار سے نیچر کے ساتھ چلے، عقل مند اسی کو کہا جاتا ہے۔ آپ جاڑے میں صرف لنگوٹ باندھ کر کے نہیں نہ ٹہل سکتے، آپ نیچر کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کپڑا پہننا پڑے گا، لباس پہننا پڑے گا، گرمی میں لحاف اوڑھ کے نہیں سو سکتے آپ، تو وہ نیچر ہے، آپ اسے چینج بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے اس میں آپ کا پاور چلنے والا نہیں ہے۔ تو علی سے محبت انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر یہ ہوا منطوق تو اس کا مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر علی سے محبت عقل مند ہونے کی دلیل ہے تو علی سے بغض بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو جو علی سے بغض رکھتے ہیں حقیقتاً علی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، بلکہ کائنات میں اعلان کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ہے نا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ بس جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اختتام کے تقریباً 25 منٹ ہونے کو آ گئے، مجلس شروع کیے ہوئے، مجھے ایک 5-10 منٹ اور زحمت تمام، ہے کہ نہیں؟
تو یہ مولا کائنات. تو میں نے کہا ابھی کہ مذہب کا تعلق اس سے نہیں ہے, فرقے کا تعلق اس سے, ارے بھائی اس کو تو ایسے بہت کامن سی بات ہے, نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں, آپ کے فرقے کے نہیں ہیں, پھر بھی آپ ان سے امپریس ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. بہت سے رائٹر ہیں جن سے آپ امپریس ہیں, بہت سے شاعر ہیں کہ جن سے آپ امپریس ہیں, جو آپ کا آئیڈیل ہے, جو آپ کے لیے نمونے عمل ہے. بہت سے رائٹر ہیں, مجھے تو 2-3 رائٹر ایسے ہیں کہ جو ایتھسٹ پسند ہیں, ان کی بہت اچھی کتاب ہوتی ہے, بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. ایک بہت مشہور رائٹر بھی ہے جن لوگوں نے پڑھا ہوگا, پاولو کوئلو, پڑھ لے کوئی اس کو جا کے, کیا زبردست, آپ کو مجلس کا مزہ آ جائے گا. تو آپ پڑھیے ان کتابوں کو. تو امپریس ہونے کے لیے, اس کے لیے دیکھیے, کسی کمال سے محبت کرنا یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی آپ کا کریڈٹ نہیں ہے کہ آپ اس صاحب کمال سے, اس بڑے رائٹر سے آپ بڑا محبت کرتے ہیں, آپ اس کے فین ہیں, اس کے فالوور ہیں, اس کا آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اس کے ہنر کا کمال ہے کہ جو آپ سے اپنا اعتراف لے رہا ہے. نہیں, وہ آپ سے اپنا اعتراف لے رہا ہے, یہ اس کے ہنر اور اس کے جو اس کا آرٹ ہے. اب دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ذوق کی بات ہوتی ہے, ہر انسان کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے, پسند الگ الگ, ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے نا. ہر آدمی الگ الگ میدان کا ہے, تو جب الگ الگ میدان کا ہے تو وہ جسے فالو کرتا ہے وہ بھی اسی میدان کا ہوتا ہے نا. اب کرکٹ ہو رہا ہے, تو اب کرکٹ میں کسی کو کرکٹ بہت پسند ہے, کرکٹ بھی پسند ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ خود کیا بننا چاہتا تھا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ میں بزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا ہوں, ان کا جو ہونا تو ہو گیا, ان کا جو ہونا تو ہو گیا, میں پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے, لہذا انہی کے حساب سے مثال بھی پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن کرکٹ میں بھی دیکھ لیجئے, کرکٹ میں بھی دیکھا جائے گا, وہ دیکھا جائے گا وہ بننا کیا چاہتا تھا. اب اگر مان لیے وہ بالر بننا چاہتا تھا تو اس کا آئیڈیل کوئی بیٹسمین نہیں ہوگا. اگر وہ خود بالر بننا چاہتا تھا تو اس کا آئیڈیل کوئی بالر نہیں, بیٹسمین نہیں ہو سکتا, وہ بالر ہی کو فالو کرے گا, کسی بھی بالر کو, ہے نا. اگر بیٹسمین بننا چاہتا تھا تو اس کا آئیڈیل کوئی بالر نہیں ہوگا. پسند کی بات اور ہے, پسند کی بات اور ہے, میں آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں, وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا, ہے نا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے, کوئی کرکٹ پسند کر رہا ہے تو جسے کرکٹ پسند ہے وہ کرکٹ دیکھتا ہے, کبھی فٹ بال نہیں دیکھتا, اور جسے فٹ بال پسند آ گیا وہ کبھی کرکٹ نہیں دیکھتا, وہ اس کے ذوق کی چیز ہے, وہ اس کے ذوق کے اعتبار سے. اسی طریقے سے کسی کو کتابی کیڑا ہے, پڑھنا لکھنا پسند ہے, تو اس کو کھیل کود سے کیا مطلب, وہ تو سمجھتا ہے فالتو چیز ہے, جو بیکار چیز ہے, وہ کبھی اس کی طرف نہیں جاتا ہے نا, وہ کبھی اس کی طرف نہیں جاتا ہے, چونکہ وہ کتابی کیڑا ہے, اس کو علم سے مطلب ہے, تو وہ بھی فالو کرے گا اسی اعتبار سے, وہ بھی اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے وہ اسے فالو کرتا چلا جائے گا, ہے کہ نہیں. وہ فالو کرتا چلا جائے گا, اسی اعتبار سے سمجھے گا, اسی اعتبار سے اس کی تقلید کرے گا, اس کی پیروی کرے گا, ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے, ایک مثال میں نے کبھی دی تھی, آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے, وہ دے دوں. ایک دیکھیے بچہ, چھوٹا سا بچہ, آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ آئیڈیل بنانا, یہ آخری بات ہے میری, یہ آئیڈیل بنانا بھی یہ بائی نیچر ہے, اس کا تعلق بھی عادت سے نہیں ہے, یہ بھی انسان کے نیچر و فطرت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہی بناتا, یہ فطری چیز ہے, یہ فطری چیز ہے, اور 100% فطری چیز ہے. اور اسے سمجھنا ہے, ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیجئے, ایک چھوٹے سے بچوں کو دیکھ لیجئے, وہ 3 بار ٹی وی دیکھا کرتا ہے, ڈوریمون دیکھا کرتا ہے, شنچین دیکھا کرتا ہے, اور بینٹین دیکھا کرتا ہے, بیٹھ کے دیکھا کرتا ہے. ماں ابا کا موبائل قبضہ ہو جاتا ہے, ان کا تو پورا ڈاٹا ہی کھا جاتے ہیں بچے دیکھ دیکھ کے, ہے کہ نہیں. تو وہ بیٹھ کر کے دیکھا کرتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں سے سیکھنے والی ہوتی ہیں, جو بچوں سے سیکھنے والی ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سیکھ پاتے, ہے نا. تو اب آپ ایک بچہ چھوٹا سا دیکھ لیجئے, وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ ڈوریمون دیکھ رہا ہے, وہ شنچین دیکھ رہا ہے, وہ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اچھا وہ جسے دیکھ رہا ہے وہ خالی نہیں دیکھ رہا ہے. ابھی میں تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ چپک رہی ہے بات. ہاں, وہ جو دیکھ رہا ہے خالی نہیں دیکھ رہا ہے. اب آپ غور کیجئے گا اس بچے کی ایکٹیویٹی پہ, وہ جسے بھی آئیڈیل بناتا ہے تو خالی دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہے کہ خالی کی تعریف کرے, نہیں, بلکہ ویسا ہی ایکٹ کرتا ہے جیسا اس کا آئیڈیل ہے
ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ چھوٹا تھا بچہ 4 سال 5 سال کا، وہ صرف اور صرف اسے آئیڈیل نہیں بناتا بلکہ یہ تصور کرتا ہے یہ جو ہیرو ہے میں بھی یہی ہوں، ہے نا؟ اور ویسی ہی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے حرکت ہوتی ہے، وہ بولنا ویسا ہی چاہتا ہے، وہ چلنا ایسا ہی چاہتا ہے، وہ عمل ویسا ہی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بچے اتنے سمجھدار ہیں لیکن یہ بڈھوں کو عقل کب آئے گی کہ خالی عالی عالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ آپ تصور کیجئے گا میں کیا اس کو، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اسے پتا ہے کہ خالی آئیڈیل بنانا کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کے کردار کو کریکٹر کو آبزرو نہ کر لیں، اپنے اندر سمو نہ لیں، ہم ویسا نہ بن جائیں۔ نہیں بن سکتے کوشش تو کر سکتے ہیں، اور اللہ عمل کی جزا نہیں دیتا، کوشش کی جزا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بس میں نے بات کو ختم کر دیا، میں گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی۔ یہ ہے اہل بیت کا معاملہ کہ اہل بیت، اب دیکھیں محرم آ رہا ہے، 2 مہینہ 8 دن تک خالی مجلس ہوگی، 2 مہینہ 8 دن تک۔ اب یہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس بھی سمجھ لیجئے اور استقبال ماہ اعضا بھی سمجھ لیجئے، لیکن اب آپ سے ہم سے ملاقات 20 محرم تک ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، ہے نا؟ آپ غور کیجئے گا، اب دیکھیے 2 مہینہ میں 8 دن محرم آ رہا ہے، مجلس میں مجلس ہوگی، ہاں مجلس، اور بڑی بڑی، اب کی سال تو بہت بڑی بڑی مجلس ہوگی، یعنی اب کی دفعہ تو پکا ہے کہ اللہ میاں بھی شرکت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بنارس میں جو مجلس ہوگی، ہے نا، ایک اور اس سے بہتر انداز میں نعرہ سلوات کا بڑی مجلس ہوگی، ہے نا، مجلسیں ہوگی، اب وہ ہوگی ماشاءاللہ، تو زبردست قسم کی مجلسیں ہوں گی، سب شرکت کریں گے۔ بات شرکت کی نہیں ہے بلکہ ہر مجلس کے بعد اپنا محاسبہ ضروری ہے کہ ہم نے اس مجلس میں 1 گھنٹہ ہم بیٹھے، یہ جو ہم یہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کے اٹھے تو اس سے ہم نے کچھ لیا کہ یہ اپنا 1 گھنٹہ برباد کیا۔ غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ 2 مہینہ 8 دن آپ سوچئے، بہت ہیوج ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے وہ۔ 2 مہینہ 8 دن میں کم سے کم 10 دن تک تو آپ کم سے کم 16 گھنٹہ مجلس کریں گے۔ 16 گھنٹے کو 12 سے وہ کر لیجئے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، اور 2 مہینہ 8 دن میں دیکھیے کتنی مجلسیں ہوتی ہیں۔ جب 250 مجلس ہم خود پڑھ سکتے ہیں تو سوچیے آپ لوگوں نے شرکت کتنی کی ہوگی 2 مہینہ 8 دن میں، کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ تصور کی اتنی مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد، اتنی مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد، اور پھر 9 ربیع الاول کو ہم جہاں سے چلے تو وہیں نظر آئے۔ اما عمل میں کچھ، میں عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل میں کچھ اضافہ ہو چاہے نہ ہو، بھاڑ میں جائے عمل، اما علم میں تو اضافہ ہو جائے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم کی بات، کچھ تو بڑھ جائے۔ میں 250 300 400 500 مجلسوں میں بیٹھنے کے باوجود، 1 گھنٹہ شرکت کرنے کے باوجود ہم جاہل کے جاہل، ابو جہل کے ابو جہل رہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ یقین مانیے 2 طرح کے اسکول ہیں، ایک نارمل بچوں کے لیے، ایک ایب نارمل بچوں کے لیے۔ بنارس میں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں وہاں ایب نارمل بچوں کے لیے بھی اسکول ہوتے ہیں۔ وہ جو بچے تھوڑے سے مینٹلی وہ ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ اسکول ہوتا ہے نا، الگ اسکول ہوتا ہے۔ وہ بھی 2 سال بھر کلاس میں شرکت کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاتے ہیں، یعنی سال، وہ جو ایب نارمل بچے ہیں، اب ایب نارمل کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ یوں کے لیے ذہنی طور پہ تھوڑے سے کمزور بچے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایسے بچے پیدا ہو جو ذہنی طور پہ جو کمزور ہوتے ہیں، وہ جو ذہنی طور پہ کمزور بچے ہیں، سال بھر جب کلاس میں شرکت کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ سیکھ جاتے ہیں، جاہل نہیں رہ جاتے۔ اب آپ سوچئے کیا ہم لوگ پاگل سے بھی گئے گزرے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا ہم پاگل سے بھی گئے گزرے؟
کہ 2 مہینہ 8 دن تک کنٹینیو 10 12 مجلسیں شرکت کرنے کے باوجود کچھ نہیں، خالی تبرک یاد رہا ہے نا، خالی تبرک یاد رہا کہ بٹا کیا تھا، ملا کیا تھا، بس یہ یاد رہا۔ تب آپ سوچئے مجلس قائم ہی اسی لیے کی گئی تھی، مجلس قائم ہی اسی لیے کی گئی تھی کہ جیسے جیسے تمہارا علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اب یہ معرفت کے ساتھ جو آنسو نکلیں گے نا، یہ جو آنسو نکلیں گے یہی وہ آنسو ہوں گے جو رومال زہرا میں جگہ پائے۔ اور رومال فاطمہ زہرا کوئی ہلکی چیز ہے، کوئی ہلکی چیز ہے کہ بے وقت چیزوں کو اپنے اندر جگہ دے۔ دیکھیے بہت کنٹروورشل بات ہے جو میں بول رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں ایک عقیدے کی، اما آپ نظر تو کسی کو فاطمہ زہرا کھانے نہیں دیتے ہے نا، نظر تو کھانے نہیں، تابوت تو اٹھانے نہیں دیتے، اور تمنا یہ ہے کہ ہمارا یہ گندا سندا نجس حرام پیسے سے بنا ہوا، یہ کیا ہے؟ آنسو جو نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آنسو۔ ڈاکٹر سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ جو آنسو ہوتے ہیں میلول نہیں ہے بھیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ سوچئے گا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب آدمی سے آنکھوں سے نکلتا ہے تو انسان کے بدن میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھئے گا وہ بتائے گا یہ انرجی ہے کہ جو باہر نکل رہی ہے آنسوؤں کی شکل میں، یہ انرجی، اور یہ زیادہ نکل جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، یہ زیادہ نکل جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اتنی ویلیوبل چیز ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی وہ جسے کہہ لیجئے کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جو ہے، جہاں فائدہ مند ہے وہیں نقصان دہ بھی ہے انسان کی صحت کے لیے، انسان کے اس کے لیے۔ اب یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ 2 مہینہ 8 دن کیا پورے سال روتے رہتے ہیں، نہ آنکھوں پہ اثر پڑتا نہ جسم پہ اثر پڑتا، یہ تو اس کا کمال ہے کہ جس کی یاد میں روتے ہیں۔ یہ ہمارے آنکھ اور ہمارے آنسوؤں کا کمال نہیں ہے نا، یہ آنکھوں سے نکل رہا، تو یہ بنتا کیسے؟ یہ بنتا بھی ہے غذاؤں کے ذریعے سے، جسم میں جانے والی غذاؤں کے ذریعے سے۔ تب آپ سوچئے جس کا را میٹیریل ہی نجس ہو، ہے کہ نہیں، جس سے وہ بن رہا ہے وہی نجس ہے، وہ بیس ہی گندا ہے، اب اس سے ذریعے سے آنسو بنے اور ہم ٹھیک ہے امام حسین کی یاد میں نکلے اور رومال سیدہ میں جگہ پا جائے، یہ آپ کا عقیدہ قبول کرتا ہے؟ میں دیکھیے اس حدیث اور روایت سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ عقیدہ بہت گسڑتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تو یہ بھی میرا عقیدہ ہے، آپ مانیے چاہے نہ مانیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے کہ یہ بھی میرا عقیدہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ آنکھوں میں، آپ سوچئے وہ رومال کے جو حور کی پیشانی پہ بندے، حور کی پیشانی پہ بندے، ہے نا، سوچنے والی بات ہے، تصور کرنے والا مقام ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے فاطمہ زہرا مجلسوں میں آ جائیں اور اہل بیت شرکت کر لیں۔ آپ انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، ان سے نہیں چھپا سکتے۔ معذرت 10 منٹ زیادہ ہو گیا اور کچھ زیادہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے بات کو ختم کر دیا، گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب پہنچی۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ میں خالی آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے لیے بھی کہتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں۔ مطلب مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں خالی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں بہت دودھ کا دھلا ہوا ہوں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، یہ باتیں میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ تصور کیجئے گا۔ تو اب یہ عزاداری امام حسین کا غم، یہ محرم قریب آ رہا ہے، یہ مال، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ باقی ہیں، یہ آپ اس کے باقی ہیں، وہ چیز کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے سب بھول جاتا ہے، وہ دوا نہیں بھولتا کہ جس کی وجہ سے اس سے بچنا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ کسی کو استما ہو جائے کچھ بھول جائے، وہ انہیلر نہیں فراموش کرتا، وہ ایک گاڑی میں رکھتا ہے، ایک جیب میں رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، کافی 8-10 جگہ رکھتا ہے کہ نہیں معلوم کہاں ختم ہو جائے، کہاں ضرورت پڑ جائے اور کہاں استعمال کرنا پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی وجہ سے وہ بچ پائے گا۔ تو یہ عزاداری ہے تنہا کہ جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم بچ پائیں گے، لہذا اسے عروج کی طرف جانا چاہیے، زوال کی طرف نہیں، ہے کہ نہیں؟ اسے بلندی کی طرف جانا چاہیے، پستی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور یہی اب آپ تصور کیجئے کہ اتنی اہم ہے عزاداری جو سفارشات معصومین ہے،
سفارشات معصومین کہ جب یہ ایام ازا آتا تھا، اور معصومین کا کردار دیکھیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام. روایت میں ہے کہ ادھر ہلال ماہ محرم فلک پہ نظر آتا تھا، ادھر چاند فلک پہ نظر آیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ امام کا گریبان چاک ہو جاتا تھا، پا برہنا ہو جاتے تھے، اور پھر کوئی امام کو مسکراتے تک نہیں دیکھتا تھا. مسکرانا، مسکراتے تک نہیں دیکھتا تھا. اور یہ کیا ہے؟ صرف اپنے باپ کا غم نہیں منایا جا رہا، اپنے دادا کا غم نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ عملی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے ان دیکھنے والوں کی کہ جو امام کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، جو امام کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں. ابھی جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، فرزند رسول اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اتنا 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا، یہ آخر اتنا اہتمام کیوں؟ ایسے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اور امام 8ویں امام کے حوالے سے روایت ہے کہ خوش لباس تھے، یعنی اکثر ان کو اچھے لباس میں دیکھا گیا ہے. تو وہی امام کہ جس کو ہمیشہ خوش لباس دیکھا جائے، اب اس کے گریبان چاک ہو جائیں، جس کے سر کے اوپر خاک نظر آئے، جو پا برہنا نظر آئے، تو سوال کرنے والا سوال، مولا کس کا غم؟ کا میں اپنے دادا حسین کا غم منا رہا ہوں. کا مولا 1 سال سے 100 سال سے اوپر ہو چکا، کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا، کب تک آنسو آئیے گا؟ کہا میں حسین کا غم اسی طریقے سے مناتا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا، کہیں ایسے ہی کربلا کو نہ بھلا دو. جیسے تم نے غدیر کو فراموش کر دیا، ویسے ہی کہ تم کربلا کو نہ فراموش کرو. یہ ایک اہتمام معصوم کا. اور آپ تصور کیجئے کہ یہ اب روایت اٹھا کے دیکھیے گا اس امام کے بارے میں کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے. بس آخری جملہ، مصائب تمام ختم. مصائب میں صرف مصائب کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، محرم میں آنسو بہانے کے لیے اور گریا کرنے کے لیے. اب روایت کے فقرے میں کئی مرتبہ اسے پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن کبھی تصور کیجئے گا ایک مجلس کوئی منعقد ہو، جب کہیں مجلس منعقد ہوتی ہے، ابھی یہ مجلس ہوئی، کہنے والوں نے ایک ایک کو فون کیا ہوگا، خبر کی ہوگی کہ بھائی ہمارے یہاں مجلس ہے فلاں کے سال ثواب کی، آپ کو آنا ہے. انسان مروتاً آ جاتا ہے، کچھ محبت کی بنیاد پہ آتے ہیں. لیکن اب یہاں روایت ہے کہ جب حسین کی مجلس کہیں برپا ہوتی ہے اور تم اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجلس کرنے والے نے تمہیں خبر دی اور تم چلے آئے اس کے کہنے کے اوپر؟ بس اتنا ہی ہے؟ کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جب کہیں حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ امام کہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پردے غیب سے نکلتا ہے، ایک ایک کے دروازے پہ جاتا ہے اور دق الباب کرتا ہے، اور دق الباب کر کے آواز دیتا ہے، اے میرے جد پہ رونے والے، اے میرے حسین پہ آنسو بہانے والے، چل میرے جد کی مجلس برپا. تو آپ کسی کے بلانے پہ نہیں، امام زمانہ کی دعوت پہ مجلس میں آتے. انا للہ وانا الیہ راجعون فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اللہم لن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما پیارے حسین صاحب مرحوم کی روح میں دیا. حاجی پیارے حسین صاحب مل گیا.